حضرت عباس علمدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفاداروں کے ساتھ شہادت کا ایک عظیم باب رقم کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقام کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے تو کم رہے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو میں تم اس خدمت پر یعنی دین پہنچانے کی خدمت پر تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں چاہتا سوائے قربا کی محبت کے۔ یقیناً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بہت اہم کرداروں میں حضرت عباس علمدار بھی ہیں، جنہوں نے وفاداری کا ایسا حق ادا کیا کہ ان کے نام کا مطلب ہی وفا بن گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے اور آپ نے صدیوں پرانے سوتیلے بھائی کے رشتے کو سگے بھائی سے بھی بڑا کر کے دکھا دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو چراغ بجھا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو جانا چاہے تو چلا جائے، آگے جان کا خطرہ ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، پھر کچھ وقت دے کر انہوں نے آواز دی کہ عباس چراغ روشن کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس علمدار پر بھروسہ تھا کہ عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اسی لیے انہوں نے ان کا نام لے کے آواز دی۔ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں کے لیے پانی کا مشکیدہ بھرنے کے لیے جب حضرت عباس علمدار دریا پر گئے تو شہید کر دیے گئے، آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ کوئی شاعر کبھی کوئی ایسا شعر کہہ دیتا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے بلکہ دوسرے شاعروں کے پورے مجموعوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک شعر جناب ہلال نقوی صاحب نے حضرت عباس علمدار کے بارے میں کہا ہے کہ جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے، جو ہاتھ خود قلم ہے قلم اس کے ہاتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں پا سکتے۔ یقیناً شہداء زندہ ہوتے ہیں اور شہداء کربلا بھی شہید ہیں اور وہ زندہ جاوید ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔